بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ سے زیادہ دعائے ندبہ پڑھیے۔ دعائے ندبہ وہ دعا ہے کہ جو آپ کو فضائل آل محمد کے سمندر میں غوطہ لگا دیتی ہے۔ کتنی عجیب و غریب دعا ہے کہ جس میں سارے فضائل ہیں۔ مولا علی کے فضائل ہی فضائل ہیں، اہل بیت کے فضائل ہی فضائل ہیں، نبی کی ساری حدیثیں ہی حدیثیں ہیں۔ یعنی یہ سمجھ لیے دعائے ندبہ نہیں ہے، فضائل علی کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے۔ یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی، اے علی اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد مومن کی شناخت ہی نہ ہوتی۔ یہ تیرا وجود ہے کہ جس کی وجہ سے مومن کی شناخت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہزاروں حدیثیں ہیں جو اس دعا میں موجود ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان کنٹینیو مستقل دعائے ندبہ جمعے کے دن پڑھتا رہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی پکار سچی ہو اور امام ملنے نہ آئے۔ ممکن نہیں ہے، امام سے حتماً ملاقات ہوگی آپ کی۔ یہ زیارت آل یاسین بڑی عجیب و غریب، ہر مصیبت کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، جتنی بھی آپ کو زندگی میں پریشانیاں ہو ان سب کے حل کے لیے زیارت آل یاسین ہے۔ اور اس زیارت آل یاسین کا ایک جملہ اگر کہیں تو میں آپ کو نظر کروں آج محفل میں، تو صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ خدا کی قسم اگر 2 کروڑ کا مجمع بھی ہوتا تو میں یہ تحفہ دیتا ان کو، لیکن پوری دنیا میں یہ جا رہی ہے محفل، تو سنیے کیا جملہ ہے، یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ کتنی عظیم زیارت ہے۔ فَالْحَقُّ مَا رَضِيتُمُوهُ وَالْبَاطِلُ مَا أَسْقَطْتُمُوهُ۔ جملہ دیکھیے، ہم وہ ہیں جو حق کے محتاج ہیں، ہم اس راستے پہ چلتے ہیں جو حق ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے چلنے کے لیے حق کا ہونا ضروری ہے۔ مگر کیا فضیلت بیان کر دی زیارت اس میں آل یاسین میں، کیا فرماتے ہیں؟ فَالْحَقُّ مَا رَضِيتُمُوهُ وَالْبَاطِلُ مَا أَسْقَطْتُمُوهُ۔ حق اسے کہتے ہیں جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ حق کیا ہے؟ جس سے آپ راضی ہو جائیں وہ حق ہے، اور جس سے آپ ناراض ہو جائیں وہ باطل ہے۔ یعنی اگر حق کو اور باطل کو پہچاننا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے آل محمد راضی ہیں وہ حق ہے، اور جس سے آل محمد ناراض ہیں وہ وَالْمَعْرُوفَ مَا أَمَرْتُمْ بِهِ۔ جس چیز کا آپ حکم دے دیں وہی نیکی ہے۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں، یعنی جس چیز کا آپ حکم دے دیں وہی نیکی ہے، جس چیز سے آپ روک دیں وہی منکر ہے۔ ہم اس سے روکتے ہیں جو منکر ہو، ہم اس کا حکم دیتے ہیں جو معروف ہو۔ آل محمد جس سے روک دیں وہ منکر بن جاتا ہے، جس کو کہہ دیں وہ معروف بن جاتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ اب یہ میرے الفاظ نہیں ہے، زیارت کے الفاظ ہیں۔ فَالْحَقُّ مَا رَضِيتُمُوهُ وَالْبَاطِلُ مَا أَسْقَطْتُمُوهُ وَالْمَعْرُوفَ مَا أَمَرْتُمْ بِهِ وَالْمُنْكَرَ مَا نَهَيْتُمْ عَنْهُ۔ جس سے آپ روک دے، آل محمد جس چیز سے روک دیں، لیکن اگر میں آل محمد کے نام ہی پر ان چیزوں کو کرنے لگوں کہ جن چیزوں سے آل محمد نے روکا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب ادھر کیا کہہ رہے ہیں؟ جس چیز کا آپ حکم، آپ نیکی کے علاوہ حکم دیتے ہی نہیں ہیں، آپ برائی کے علاوہ روکتے ہی نہیں ہیں۔ اہل بیت اطہار سے دین لینا ہے،
آل محمد سے دین لینا ہے، آل محمد کے دین میں اپنی رائے کو شامل نہیں کرنا ہے۔